کیا جادو کا توڑ جادو سے ہی ممکن ہے یا نوری علم میں بھی اتنی طاقت ہے کہ وہ جادو کا توڑ کر سکے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جادو کا توڑ جادو سے ممکن ہے، کہ اس میں کیا حقیقت ہے، کیا سچائی ہے؟ ضرور جانیے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریں تاکہ لوگ بدگمانی سے اور بدشگونی سے بچ سکیں۔ یاد رکھیں، جادو ایک شیطانی کام ہوتا ہے، شیطانی عمل ہوتا ہے، اور جادوگر ایمان سے خارج ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کرتا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اگر بے ایمان کرتا ہے، کوئی کافر کرتا ہے تو وہ پہلے ہی ایمان سے خارج ہوتا ہے۔ تو یہ شیطان کی طاقت حاصل ہوتی ہے جادوگر کو، معاذ اللہ۔ اور جو آدمی نوری علم کرتا ہے اس کو رحمان کی طاقت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ ہاں، یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ جس نوری علم والے کے پاس آپ گئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کمزور آدمی ہو، یا وہ عامل نہ ہو، وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ نہ ہو، صلاۃ و صوم کا پابند نہ ہو۔ ظاہری بات ہے، اگر وہ ایسا ہے تو اس کے عمل میں اثر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسا آدمی نوری والا ہے جو عامل مکمل ہے، اللہ اور اس کے رسول کی کامل اتباع کرتا ہے، اور اس کی زبان میں اثر ہے، تو انشاءاللہ تعالی جادو کا توڑ نوری علم سے منٹوں میں ممکن ہے، منٹ سیکنڈ میں ممکن ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے کبھی جادو ہو جائے خدا نہ خواستہ تو کسی جادوگر کے پاس لے جانا، یہ بے ایمانی ہے۔ انسان کے اندر اللہ پر توکل، اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ اٹھ جاتا ہے اور وہ جادوگروں پر توکل کرنا شروع کر جاتا ہے۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے، لوگ علاج کروانے کے لیے آتے ہیں، جو لوگ جادوگروں کے پاس سے ہو کر آتے ہیں، پھر وہ ساری زندگی لوگوں کے پاس پھرتے رہتے ہیں، ان پر عمل اثر نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے پہلے ہی اللہ پر کو چھوڑ کر ایک دنیا دار پر، ایک شیطانی چیز پر بھروسہ کر لیا تھا۔ اب کہاں سے اس پر روحانیت اثر کرے گی؟ اس لیے جادوگر اگر آپ کو کوئی تعویذ دیتا ہے، کوئی عمل دیتا ہے، تو آپ تو دائرہ اسلام سے ویسے ہی خارج، خدا نہ خواستہ کہیں نہ ہو جائے کیونکہ اس کے جادو پہ عمل کر کے، نہیں تو یہ تو کبیرہ گناہ تو ہے ہی، حرام تو ہے ہی۔ اس لیے جادو کا علاج، اگر جادو ہو گیا ہے تو ہمیشہ نوری علم سے کروائیں، اور جادوگر کے پاس کبھی نہ جائیں، اپنا ایمان خراب نہ کریں، کیونکہ جس کو قرآن سے شفا نہیں مل سکتی اس کو کسی چیز سے بھی، یاد رکھے، شفا نہیں ملے گی۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا اور درجہ ایمان سے گر جائیں گے آپ۔ اس لیے جادو کا علاج جادو سے ممکن ہے، یہ محض ایک مقولہ جو مشہور کر دیا گیا ہے اور لوگوں میں شک و شبہ ڈال دیا گیا ہے، حالانکہ آپ پر کیسا بھی جادو ہو گیا ہے، کتنا بڑا جادوگر نے آپ کو چیلنج ہی کر دیا ہے، حقیقت جانے، آیت الکرسی 313 مرتبہ پڑھنی شروع کر دیں، جادوگر کو چیلنج بھی کر دیں گے تو اس کا جادو آپ پر اثر نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اتنی تاثیر ہے اس میں۔ تو یہ انسان کی اپنی زبان کی تاثیر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ عمل جس کے پاس آپ نوری والے کے پاس گئے ہیں، ہو سکتا ہے اس ایسے ہی بیٹھا ہوا بس دکانداری چمکانے کے لیے، اس کے پاس کچھ نہ ہو تو پھر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے اگر ایسے معاملات ہیں تو قرآن سے رہنمائی لیں، اس سے بڑی رہنمائی آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملے گی۔ اور جب قرآن پر آپ کا یقین اور توکل پورا ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی قرآن کی آیت الکرسی پڑھ کے جادوگروں کو چیلنج بھی کرنا چاہیں تو کر لیں گے۔ اس لیے کبھی جادوگر کے پاس نہ جائیں، اپنا ایمان بچائیں، ایمان سب سے قیمتی چیز ہے انسان کی۔